تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، اس عذاب کو ذرا آپ چکھو، اس عذاب کو ذرا چکھو کہ تم نے یہاں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، یہ جو تمہیں بدلہ ملا ہے تمہارے کرتوتوں کا ہے، یہ جو تمہیں جزا عذاب کی صورت میں ملی ہے تم نے خود کمائی ہے، کیوں غلط کرتے رہے، کیوں نہ حق پر قائم رہے، تو اب تم اپنے ہاتھوں کی کمائی کا ذرا مزہ چکھو۔ اس لیے شریعت کی حدود کو ٹاننا مسلمان کا کام ہے، مسلمان تو رب کے راستے کو معلوم کرتا ہے، مجھے جانا کس سے مت۔ آج تو یہ لوگوں کو سخت باتیں لگتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر مکاشفۃ القلوب میں ایک حدیث نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کو سچائی کی بات گوارا نہیں ہوگا، مرا ہوا بدبودار گدھا برداشت کر لیں گے، مرا ہوا بدبودار گدھا برداشت کر لیں گے، حق اور سچ کی بات برداشت نہیں کریں، ایسے ہو، ایسے دین سے نکل دیں، ایسے دین سے۔ اس لیے رب کے راستے کو معلوم کرو۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی عذاب آنے کو ہے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں احق، کیا صحیح ہے، ہوا حق، خبر مقدم، ہوا مبتدا مؤخر، حسر کے لیے ایسے کیا تاکید پیدا کرنے، حق ہو، کیا کہ واقعی وہ قائم ہونے والی ہے، واقعی وہ آنے کو ہے۔ قل اے پیغمبر فرما دیجئے ای وربی انہ لحق، مجھے رب کی قسم وہ قیامت واقع ہونے والی، وہ عذاب آنے والا ہے، وہ خدا کی گرفت آنے والی۔ وما انتم بمعجزین، تم سارے بھی مل جاؤ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، سارے مل جاؤ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ سارے کافر ان کی سوچیں جمع ہو کے میدان بدر میں آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند بندے ہیں صاف کرو، کیا ہو گئے، وما انتم بمعجزین۔ تاتاری جمع ہو گئے، کربلا میں حضرت حسین کے خلاف جمع ہو گئے، چنگیزوں نے کیا کیا، ہلاکوں نے کیا کچھ نہ کیا، کیا کچھ نہ ہوا، خلافت عثمانیہ کو گرایا، ہندوستان میں ظلم و جبر کیا، افغانستان کے غاروں مزاروں کے اندر کیا ہوا، وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وما انتم بمعجزین، اللہ کو عاجز نہیں، ایمان والوں کو عاجز کرنا گویا کہ اللہ کو عاجز کرنا ہے، کیونکہ ایمان والے ہیں اللہ کے بندے ہیں، ایمان والے ہیں خدا کے دنیا میں دین کے وارث ہیں۔ تو ایمان والے اگر واقعی ایمان والے ان کو کوئی زیر کر گیا تو گویا کہ اللہ کا جھنڈا جھک گیا، اللہ کی بات جھوٹی اور غلط ہوگی، کیسے ہو سکتے ہیں، وما انتم بمعجزین، تم جو بھی کر لو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ولو ان لکل نفس، اور اگر ہر ذی روح ظلمت، جو ظلم اور گناہ کے اندر پڑا رہا، قیامت کے دن جب وہ عذاب میں گرفتار ہوگا، ما فی الارض، اگر وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے روح زمین کو سونے اور چاندی سے بھر دے، وہاں کچھ ہوگا نہیں، نہ ضرور وہاں کوئی قبول کرنے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اگر ایک ایک کافر، ایک ایک نافرمان روح زمین کو سونے چاندی سے آسمانوں تک بھر، اور کوئی گوشہ زمین کا خالی نہ رہے، اور اللہ کو دے دے کہ تو مجھے عذاب سے نکال دے، اللہ کہتا ہے میں معاف نہیں کروں، لفتدت بھی، اگر وہ فدیے میں دے دے اللہ کا عذاب ٹلنے کو نہیں، عذاب ٹلنے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، وہ لوگ وہاں ندامت کو چھپائیں گے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، شرمندگی کو چھپائیں گے ایک دوسرے کے سامنے، جو شرمندگی عذاب سامنے، جہنم چیخے مار رہی ہے اور فرشتوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور وہ دانت رکڑ رہی ہے اور وہ چیخ رہی ہے اور فرشتوں نے اس کو سنگلوں سے تھاما ہوا ہے اور وہ زور مار رہی ہے، رب سے اجازت مانگ رہی ہے کہ میں ان پہ ٹوٹ پڑوں۔ تو فلما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، تو یہ ہے کہ وہ شرمندگی کو چھپائیں گے کہ ہماری شرمندگی ظاہر نہ ہو، لیکن وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، عذاب جب آ جائے گا پھر وہ رہ نہ سکیں گے، پھر چیخ پکار دھاڑ شور، پھر یہ بچاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، لیکن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم چلے گئے، اور جن کے اعمال درست سے وہ آرام سے رب کے فضل سے جنت کے اندر ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا یہ مت لوگ کہیں کہ نماز میں خیال آتے ہیں، نماز میں خیال نہیں آتے، خیالوں میں نماز آتی ہے، خیالوں میں نماز آتی ہے۔ نماز میں خیال تب آئے کہ جب 24 گھنٹے خیال نہیں آتے، تو نماز میں آتے ہیں تو غور کی جا سکتی ہے کہ یار اس کو نماز میں کیوں خیال ہے،
24 घंटे ख्याल आते हैं तो नमाज में भी तो आएंगे। तो ये नमाज में ख्याल नहीं आए, ख्यालों में नमाज आ गई है। ये ख्याल दूर करने के लिए कोई मर्द चाहिए कि जो अपने आप को पुख्ताकार तरीके से दीन के ऊपर खड़ा करे। जब आंखें मर्जी से देखें और कान मनचाही सुने और ज़ुबान जो चाहे बोले और हाथों का इस्तेमाल अपनी मंशा के मुताबिक हो और पाँव जिस तरफ मर्जी उठें, खुदा की कसम कोई ताकत इन ख्यालों से बचा नहीं सकती। ये तो तब होगा। अब मुझे को पूछे पिछली गली में क्या है, मैं क्या बताऊँ? आपसे को पूछे दरवाजे में कौन खड़ा है, आपको क्या पता? आपका उधर रुख नहीं है, मेरा उधर रुख है, मैं बता सकता। अब मुझे तसव्वुर ही नहीं आएगा पिछली गली में क्या है। तो जब हम अपने ये शीशे बंद कर लेंगे हवा से हमसा के, तो फिर आराम से सीना ठंडा हो। तो एसी लगाने से पहले लोग शीशे उठाते, वरना गाड़ी ठंडी नहीं होती। तो ईमान की ठंडक के लिए ज़रूरी है ये हाथ, ये पाँव, ये आंखें, ये कान, ये ज़ुबान बंद हो जाए, फिर देखना गाड़ी ईमान की कैसे ठंडी होती है और कैसे ईमान का नूर और कैसे सुरूर नसीब होता है। और जब ये नहीं होता तो नुकसान होता है। सुन्नत है।